بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مریدکے کے اندر لبیک کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے گرفتاریوں کا انکشافات۔ اب اس میں ریالٹی کیا ہے، یہ حقیقت وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس سے آشنا ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں۔ باقی بعض دفعہ کچھ پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں ہمیشہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ مریدکے کے اندر لبیک کے کچھ ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں ریالٹی کیا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ خبر دی، یا لبیک کی جو آفیشلی طور پر وہاں کی انتظامیہ وہ جانتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ اب جب میرے پاس اطلاعات پہنچی ہیں، وہ یہ پہنچی ہیں کہ کچھ جگہوں پر، یعنی جسے آپ بولتے ہیں نا کہ انٹیلیجنس بیسز کے اوپر سیکورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں 30 لوگ جنہوں گرفتار ہوئے ہیں۔ اب گرفتاری کا ٹیگ کیا لگا ہے کہ یہ لوگ 12 ربیع الاول کے حوالے سے مارچ کی تیاری میں تھے، اور ان 30 کا تعلق لبیک کے جو سیکورٹی کے جوان ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی جماعت ان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر صوبائی سطح پر، یعنی انتظامیہ کے حوالے سے جن سیکورٹی کے کچھ، یعنی اگر کوئی پی پی ہے تو وہاں پر 10 سے 12 لوگ یا 20 سے 25 لوگ، بھائی یہ ہمارے سیکورٹی کے ہیں۔ تو جو سیکورٹی کے نوجوان تھے ان کو کہتے ہیں کہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اگر ایسا ہوتا تو کسی بھی صورت انتظامیہ جنہوں اس چیز کو چھپاتی نہیں، بلکہ انتظامیہ اس چیز کو ہیڈ لائن بنا کر پیش کرتی ہے۔ ہیڈ لائن، یہ میں آپ کو آج حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت۔ دوسرے نمبر پر مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ایک فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ یہ لوگ ایسا کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے بروقتی کارروائی کر کے لوگوں کو کیا کیا، اریسٹ کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ لوگ ہماری کسٹڈی میں، اب ان کے ساتھ یہ ہوگا، اب ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ یہ سچویشن بھی جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اب اس میں ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اب اس کا صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رزلٹ، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک مرید کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ باقی اوورآل
پورے پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر تھوڑی سی سختیاں جن وہ بڑھی ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر امیر المجاہدین کا مزار ہے، اور یہ بھی انتظامیہ کو معلوم ہے کہ لبیک جہاں پہ نکلے گی، میدان میں آئے گی، وہ یہاں سے ہی آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ یہاں سے ہی آئے گی۔ لہذا ہم نے ان کو ہر صورت میں یہاں سے روکنا ہے۔ یہ بھی ایک ریالٹی ہے، یہ بھی ایک سچ ہے، اور اس سچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس سچ سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس سچ سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ یار بھائی ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، اس طرح سے نہیں ہے تو ویسا ہے، ویسا نہیں ہے تو یہ ہے۔ جو چیز ریالٹی پر مبنی ہے، جو ریئل ہے، اس کو پبلک کے سامنے لانا چاہیے کہ واقعی پروپیگنڈے بھی ہوں گے، سازشیں بھی آئیں گے، لوگوں کے الف نامے بھی آئیں گے، ویڈیو پیغامات کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، اور 12 ربیع الاول کے مارچ کو روکنا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی بات دہرا رہا ہوں، کاروں کہ یار اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے، آپ لیگلی طور پر اس کے اگینسٹ ایکشن لیں۔ کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور انتظامیہ کو للکارے، انتظامی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور ان کی حمایت کی جائے، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کوئی سنگل بندہ بھی نہیں چاہتا کہ یار یہ معاملہ ہو، لیکن ان کو یہ وجہ ریزن بتانا کہ یار یہ لوگ اس طرح سے اور ایسے کر رہے تھے تو ان کے اگینسٹ ہم نے کارروائی کی ہے، تو یہ یار زیادتی ہوگی تھوڑی۔ یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی۔ جو ایک ریالٹی پر مبنی بات ہے وہ تو سب بندے کریں گے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ حقائق پر مبنی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ رکھنے چاہیے، حقائق پبلک کو دکھانے چاہیے، حقائق پبلک کے سامنے لانے چاہیے، سچ پبلک کو دکھانا چاہیے، اور سچائی پبلک کے سامنے لانی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ان کی کارروائیاں بنتی ہیں، اس سے پہلے کارروائیاں نہیں بنتی۔ جو بھی یہ اس طرح سے کارروائیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی ان کارروائیوں کے حوالے سے نظر ثانی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں انتہائی غلط کر رہے ہیں، اور پبلک کو، عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو جو نا وہ ہر صورت میں روکنا چاہیے، اور یہ چیز ہر صورت میں رکنی چاہیے۔ یہ سب کا ڈریم ہونا چاہیے، یہ سب کا خواب ہونا چاہیے۔ یہ سیاست کرنا سب کا رائٹ ہے، حق ہے۔ سب کو موقع دیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ کوئی کسی بھی جماعت کا نمائندہ ہو، اس کو اس کی سیاست کرنے کا مکمل طور پر رائٹ، حق جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ یہ بات انتظامیہ کو بھی معلوم ہے، یہ بات ہم سب کو جو ہے نا وہ بھی معلوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے تو ویسا ہے، ویسا نہیں ہے تو اس طرح سے ہے۔ تو یہ سچویشن، صورتحال جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے۔ باقی اس کا اب رزلٹ کیا نکلتے ہیں آنے والے ڈیز کے اندر، یہ جیسے جیسے سچویشن، صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے،
تو ویسا کا ویسا ماحول آپ کو بنتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔